جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ یاسین و مزمل و مدثر تو ہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین و مزمل و مدثر تو ہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جی سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جی سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ میرا نبی ہمارا نبی ہے۔ بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصاف رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں منیب حامد اور نمرہ طارق حاضر خدمت ہیں، اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت ہم نے حاصل فرمائی جی عمار ریاض صاحب سے، بہت ہی خوبصورت، اور میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور وجود کائنات کی وجہ ہے اللہ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل جی ناظرین، آج رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے۔ وی کین ناٹ بلیو اتنی جلدی سے یہ وقت گزرا ہے، اور امت مسلمہ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم اس روزے کی خیر و برکات سمیٹنے میں کامیاب ہوئے، اور ابھی ہماری یہی دعاؤں کی پروگرام کے سٹارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ خیر و برکات کو ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، اس عشرہ آخر کو جہنم سے نجات کا عنوان بتایا گیا ہے۔ اس آخری عشرے میں ایک اہم عبادت اعتکاف بھی ہے، جو 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے سے قبل شروع ہوتی ہے اور عید کا چاند دکھائی دینے کے بعد تک اس کا جو ہے اس کے بعد اختتام ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کی عظمت اور فضیلت کا بیان تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی جگہوں پر آیا ہے، بعد میں اس پہ بھی ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں یہ نہیں پتہ۔ بالکل جی، ہم اپنے پہلے گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ شمائلہ صدیقی آپ کا نام ہے، اور ماشاء اللہ سے آپ ڈائریکٹر پاکستان ہیومن رائٹس ہیں، اور ایک بہت ہی کامیاب انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، ماشاء اللہ سے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہے آپ کی۔ ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی۔ روزے کیسے گزرے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رمضان اتنی تیزی سے گزر گیا ہے اور اب اتنے کم روزے رہ گئے ہیں، یقین ہی نہیں آتا۔ یقین نہیں آتا، پہلے ویٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی جلدی ٹائم گزر رہا ہے،
اور روزے بہت اچھے جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ بالکل آپ پتہ نے نہیں چل بات رہا. کی نا ویٹ کرنے والی, جیسے رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر ہمیں نا وہ ایک دکھ ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے اور عادت بن جاتی ہے اس روٹین کی نا, بڑی مزے کی عادت ہو جاتی ہے یہ. پھر انتظار ہوتا ہے کہ اب دوبارہ رمضان کب آئے گا, برکتوں کا مہینہ کب آئے گا. برکتوں کا مہینہ, تو یہ محبت کا رشتہ ہے رمضان کے ساتھ. بالکل, اور دعاؤں کے راستے کھلے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کی شیرک سے قریب ہے, آپ کو ہر وقت سن رہا ہے. اس کی تو ایک وہ لائٹ اور کہتے ہیں نا ساؤنڈ کی فریکوینسی سے کہیں زیادہ دعا کی فریکوینسی ہے, تو وہ تو ویسے ہے ہی. اور رمضان میں تو اسپیشل ایک پیکج ہمیں ملا ہوا ہوتا ہے, ایسے رحمت کا پیکج ملا. بالکل ایسے ہی. اچھا شمائلہ, اب کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آپ کا جو سنس یو آر این ایکسپرٹ اس میں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ یا پھر اس ایکٹیویزم کی کتنی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت, آرگنائزیشنز کی پرٹیکولرلی؟ ضرورت ہے اویئرنیس کی. ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک واقعہ سنا, بہت تکلیف دہ, بہت دل خراش واقعہ تھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو باپ کی موجودگی میں, مطلب وہ میں دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی, اس پہ میں نے کمنٹ کرنا یا لکھنا تو چلیں وہ جو بھی اپنی آپ ایک فرض پورا کرتے ہیں, لیکن وہ اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ ہمیں ان ریموٹ ایریاز میں جا کے اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ مطلب انسان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, اور کسی بھی لڑائی پہ, کسی بھی وجہ پہ آپ کسی کی زندگی ختم کر سکتے ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہے, اور اس کی ضرورت ہے, ہم سب کو ضرورت ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ صرف ان ریموٹ ایریاز میں, ہمارے شہروں میں بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہے پڑھی لکھی خواتین کے ساتھ, بہت اسٹرانگ خواتین کے ساتھ. میں خود اگر آپ کو بولوں کہ میں خود ایک ہراسمنٹ سے گزری اور مجھے پتا چلا ایکچولی ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے, کہ آپ کو کام پہ چیزوں, بٹ آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے. آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے. جب آپ کے بیک پہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے, اور آپ کو یہ بتا کے گھر سے نکالتے ہیں کہ بیٹا سروائیو کرنا ہے اور اپنا سر اونچا رکھ کے چلنا ہے, تو یہ آپ کی فیملی کا بڑا ایک اس میں ہے. بٹ اسٹل ہم جیسی این جی اوز چیزیں ایک اسی لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اویئرنیس دے سکیں. اچھا شمائلہ, کچھ نیوز ہیں جو کہ منظر عام پر آتی ہیں, جیسے ٹوبہ ٹیک والی ہوگی, زینب والی ہوگی, اور جیسے وہ ایک سندھ میں ایک واقعہ ہوا تھا, اپنی جو وہ اس نے چھوٹی کام کے لیے بچی تھی, اس کو انہوں نے تشدد کر کے جو مار دیا. ایسے سینکڑوں ہزاروں کیسز ہیں جو کہ میڈیا پر نہیں آ پاتے. ان کی آواز کیسے بن سکتے ہیں, ان کو کیسے سپورٹ؟ دیکھیں اب تو سوشل میڈیا ہمارا اتنا زیادہ ایکٹیو ہے, اتنا میرے خیال سے پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. مجھ سے زیادہ پیکیجز اور مجھ سے زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن اور اپلیکیشنز میں ہمارے سرونٹس کو پتہ ہوتے ہیں. ہم اگر شاید ان میڈیمز کو رائٹ طریقے سے یوز کریں, میں ہمیشہ ٹک ٹاک یا ان چیزوں کے بڑے خلاف رہی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ اس کو اگر رائٹ طریقے سے یوز کیا جائے, اس کو اویئر ہے, کیونکہ وہ دیکھیں اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ 10-10 منٹ کی ڈاکومنٹریز دیکھے, وہ بڑے بڑے اسکالرس کی باتیں سنیں. چھوٹے چھوٹے میسج آسان الفاظ میں لوگوں تک پہنچائے جائیں, تو بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ وہ چھوٹے چھوٹے میسج, وہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, تو وہ وہاں تک ہم سوشل میڈیا کے تھرو اس کو رائٹ وے میں یوز کر کے پہنچا سکتے ہیں. تو اس میں ریفارمز بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کیا, پاکستان ڈائریکٹر بھی ہیں پاکستان ہیومن رائٹس کے, تو اس میں ریفارمز کتنے اہم ہیں اگر ڈیجیٹل کی بات کریں, سوشل میڈیا کی بات کریں, اور ایجوکیشن میں جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو؟ دیکھیں ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے تو چیزیں ہیں, وومن کمیشن بھی بنا ہوا ہے, پھر جس کو کشمالہ طارق صاحبہ ہیڈ کرتی تھیں, وہ والا بھی ہمارا ایک فورم ہے. پھر پلس یہ کہ پچھلی کچھ گورنمنٹس میں خواتین کے لیے کچھ بہتر رولز آئے, بہت بہتر چیزیں ہوئیں, بٹ وہ آواز اور وہ چیزیں لوگوں تک پہنچانا بھی ایک برج ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف, میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ خواتین بے روی کا شکار ہو جائیں یا غلط اس کے راستے پہ چلیں, بٹ ان کو اپنی ایک اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ میرے خیال سے جو اویئرنیس آپ کے گھر کا مرد آپ کی عورت کو دیتا ہے, لائک میرا باپ, میرا بھائی, میرا شوہر, میرا بیٹا, یہ 4 لوگ جو مجھے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہ باہر کا بندہ نہیں کر سکتا, اور وہی لوگ آپ کو کانفیڈنس دے کے باہر بھیجتے ہیں. تو اویئرنیس اور میرے خیال سے تربیت, اگین وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ماں کے پاس آ جاتی ہے. ماں اگر اچھی تربیت دے گی تو ایک اچھا بیٹا پیدا ہوگا, پھر وہ اچھا شوہر بنے گا, پھر وہ اچھا باپ بنے گا. ہم کہتے ہیں کہ عورت سے معاشرہ بنتا ہے, ایک مرد سے بھی معاشرہ بنتا ہے. بے شک ایسے ہے. اچھا ابھی ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ابھی ہم لوگ باہر نکلیں اگر سڑک پہ, تو آلموسٹ ہر سگنل پہ شاید آپ کا سامنا ہو جائے گا 10 بھکاری آئیں گے جو بچے ہوں گے. اور اسی کے علاوہ اگر آپ چائلڈ لیبر کی بات کریں تو آپ کی آنکھوں میں یہ اسی طریقے سے کیسز آپ کے سامنے آئیں گے. تو چائلڈ رائٹس اینڈ دیئر پروٹیکشن, اس کے لیے آپ کی آرگنائزیشن یا آپ پرٹیکولرلی کیا کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں ایک طرف تو یہ پورا ایک مافیا بن چکا ہے جس کو آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے. مطلب ہمارے بڑے بڑے ادارے بھی اگر اس کو چھیڑتے ہیں تو وہ ایک
اتنا بڑا مافیا ہے کہ ان کے پیچھے پورا ایک گینگ کا آ جاتا ہے. طریقہ کار یہی ہے, جو کام کر رہا ہے اس کو آپ ضرور دیں, جو سفید پوش ہیں آپ ان کی مدد ضرور کریں. میں پرسنلی میرا دل بڑا دکھتا ہے رات کے, ابھی پچھلے دنوں جب اتنی فوگ تھی, اتنی ٹھنڈ تھی اور اتنی سخت سردی میں اگر F6 F11 تک جا رہی ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے پتلی سی شرٹ میں, اور اتنا مائنس ٹمپریچر اس ٹائم چل رہا ہے, اور میں کتنی حیران, مطلب مجھے پیرنٹس میں ان کی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ بچے سے لیبر لینے کی بھی کیا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد ہے, خون ہے, کہ آپ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں, نمونیا ہو جائے بچہ, خدا نہ کرے مر جائے, آپ کے پاس تو پیسے بھی نہیں اس بچے کو ٹھیک کرانے کے, علاج کرانے کے لیے. تو تکلیف ہوتی ہے, بٹ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اپنی کچھ بیریئرز بنانے پڑیں گے کہ ہم نے کہاں کس کی مدد کرنی ہے اور کہاں تک کرنی ہے. ہم ان کو 10 دفعہ اٹھا کے اسکول میں ڈال دیں, یہ پھر بھاگ جاتے ہیں. یہ پرابلم بہت زیادہ ہے. ان کی صرف ہیلپ کرنا از دا سولوشن؟ نو, اویئرنیس. ہیلپ از ناٹ دا سولوشن. آپ تو ان کو بیگر بنا رہے ہیں نا ہیلپ کر کے. آپ اس کے ہاتھ میں رکھتے رہیں, وہ کنٹینیو تو ہاتھ اس کا پھیلانے والا ہی رہے گا. اگر اس ہاتھ میں کوئی اسکل دے دیں تو وہ بہتر ہے. لیکن وہ مافیا اس کو اسکل حاصل کرنے نہیں دیتا, تو سزا جزا والی جو چیز ہے, the writ of the government, the writ of the state, تو ایکچولی یہاں پہ اس میں ایک ہی مافیا ہونا چاہیے. مافیا کہنے کے مطلب کہ حکومت کی رٹ حکومت کی ہی ہونی چاہیے, کوئی چیلنج نہیں کرنا چاہیے. یہی کہہ سکتے ہیں نا منیب کہ جب تک قانون کا نفاذ نہیں ہوگا نا اس ملک میں, پھر ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایکٹیوسٹ ہو یا کوئی بھی, تو وہ انڈیویجولی کچھ بھی نہیں کر پائے گی کوئی بھی آرگنائزیشن. بس ہم اپنے حصے کا, ہم کسی کو, میری پرسنلی رائے ہوتی ہے کہ ہم بلیم کم کریں اور ہم کچھ نہ کچھ عملاً کر جائیں. جو پارٹ ہم نہیں ادا کر سکتے ہم اس کے اوپر کیوں کرٹیسائز کریں. کرٹیسزم تو اٹس ویری ایزی, سولوشن از ویری ڈیفیکلٹ. تو سولوشنس کی طرف جائیں جو ہمارے پاس ایزی سولوشنز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. جیسے میرا دل بڑا دکھ رہا ہوگا کہ ایک بچہ پتلی سی شرٹ میں آیا اور ٹھنڈ ہے, اور میرا دل چاہے گا ہے میں اس کو پیسے دے دوں, ہے میں اس سے کوئی چیز لے لوں. تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ بیٹا میں کل دوبارہ یہاں سے گزروں گی, آپ کوئی چیز لے کر آنا, میں تم سے خریدوں گی, لیکن پھر تمہیں میں پرسوں پھر آ کے دیکھوں گی تم نے سویٹر پہنا ہوا. ہوتا نہیں ہے ایسے. اور میں جاتی ہوں پرپزلی, ایسی چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ. اگر ہم یہ تھوڑی تھوڑی ایفرٹس کرنی شروع کر دیں تو شاید تھوڑا تھوڑا چینج آنا شروع ہو جائے. ہم تھوڑا ہی چینج لا سکتے ہیں انڈیویجولی, لیکن جب مل کے کریں گے تو بہت زیادہ چینج ہو جائے گا. اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن از امپورٹنٹ, رائٹ, اور اس میں ہم لوگ بہت لیک کر رہے ہیں. اچھا, ایجوکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ جی بچے کو اسکول میں ڈال دو. اسکول از ناٹ دا فائنل سولوشن. اویئرنیس بھی تو ہو. ابھی میں نے کئی اسکولس کے وزٹ کیے, ہم نے وہاں پہ فنڈنگ کی جا کے, اور بچوں سے سوال کیے تو ان کو بیسک سوال نہیں پتا تھے. وہ ایک خاتون ہیں, دوست ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, انہوں نے کچرا اٹھانے والے بچوں کو سب کو پکڑ کے ایک جگہ پہ پڑھاتی ہیں, اور وہ پڑھانے کے پیسے بھی دیتی ہیں ان کو. تو ہم لوگ وہاں گئے, سوال کیے, تو میں نے کہا دیکھیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں کہ کتابیں پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں, چیزیں بھی ہیں, مگر میں ان سے کامن سوال کر رہی ہوں اور ان کے جواب نہیں آ رہے. تو ان کو کامن سینس تو پہلے ڈیولپ کر دیں, جو بیسکس تو دے دیں ان کو, ایتھکس تو دے دیں ان کو, بیٹھنے اٹھنے کے طریقے تو دے دیں ان کو, بات کرنے کا طریقہ, سلام کا جواب, ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کر دیں. اچھا, پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں انہی تمام چیزوں کے لیے کہ یہ اسکول کرے, اسکول والے کہتے ہیں یہ پیرنٹس کریں گے. ہاں, یہ بلیم چلتا رہتا ہے, لیکن آئی تھنک اٹس اے میوچل کہ پیرنٹس کو بھی, پیرنٹس بھی بہت آج کل میں کہتی ہوں یوٹیوب پیرنٹس ہیں, پیرنٹس بہت بزی ہیں, ڈیجیٹل ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا. آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف, کہ پتہ نہیں چلتا بچے کا سائز اب کون سا ہو گیا ہے, کہ 12 سال کا بچہ اب 14 سال کے کپڑے پہن رہا ہے, اس کو کون سے سائز کے کپڑے پہنانے ہیں, جنک فوڈ, کیونکہ کپڑے خرید کے آئے گھر کے سرونٹس نے پہنا دیے, یا بچے نے خود پہن لیے. چلیں وہ تو میں ایک 10% طبقے کی بات کر رہی ہوں نا جہاں پہ سرونٹس ہیں. ہمارا 70, 80, 90% طبقہ تو وہی ہے جو انڈر پریولیج ہے اور مشکلات سے گزر رہا ہے. اسٹل دس سوشل میڈیا کو رائٹلی یوز کرنا چاہیے. ہمارا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے اس کے, مطلب میں خود سوچتی ہوں کہ اگر میں ریلز دیکھنے بیٹھوں تو 15-20 منٹ کیسے گزر جاتے ہیں نہیں پتا چلتا. 15-20 منٹ 2-3 گھنٹے جیسے کہ اوکے, پھر تو آپ بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کریے گا. نہیں وہ ہر گھنٹے کے 15-20 منٹ چلتا, رات کو ریل کو بیٹھے تو پتہ لگتا سحری ہو گئی. اچھی جی عبادت کرنی تھی بھول گئے. چلیے جی, شمائلہ جی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بیسٹ آف لک فار یور وینچرز. اور عمار ریاض آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت نعت پڑھی, اللہ پاک آپ کو جو ہے اجر عطا فرمائے. اور خواتین و حضرات, یہاں پہ ہم شامل کریں گے بریک, لیکن بریک سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو کہ نمرا نے بھی کہا, کہ اگر کوئی جو کہ شمائلہ جی نے بھی کہا
کہ چن لیں کہ آپ نے کس کی مدد کرنی ہے, کیونکہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, اور میک شور کریں کہ ہم نے مافیاز کی مدد نہیں کرنی ہے. رائٹ جی, بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ ناظرین ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ دیکھتے رہیں اوصاف رمضان.